اس نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اس رب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اس کو غور سے سمجھیے گا. انی ارید، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی، کہ تو اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی، واسمک واسمک، اور تو میرا گناہ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا، میرا گناہ بھی اپنے کندھوں پر. اس میں ایک فلسفہ تو وہی ہے نا، جس نے کسی کا دینا ہے قیامت والے دن اس کی نیکیاں لینے والے کو دی جائیں گی. اب اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور لینا دینا باقی ہے، اللہ فرمائے گا بھائی لینے والوں کے گناہ اس دینے والے کے کندھوں پہ ڈالو اور اس کی نیکیاں اس پر ڈالو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو مفہوم اس سے یہ نکلا ہے، اور دوسرا اصل یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حابیل نے کہا انی ارید، میں یہ چاہتا ہوں ان تبوء باسمی، تو اپنے گناہوں کا تو بوجھ اٹھائے گا بھی، اٹھانا ہی اٹھانا ہے. وہ اسمی کا، یہ جو تو مجھے قتل کر رہا ہے نا، یہ گناہ بھی تیرے کندھوں پر ہوگا. بولیے یہ گناہ بھی تیرے. فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے گا جہنمیوں میں سے، تو ہو جائے گا. تو گناہ کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اور نیکی کا انجام کیا ہے؟ جزاک اللہ. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ دیتا ہے اللہ ظلم کرنے والے کو. فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اس کو ابھارا. بولیے اس کے نفس نے اس کو ابھارا. اس دو باتیں تھی اندر کے، رن بھی یہی لینی ہے تے اینو چھڑنا بھی نہیں. ابا جی حج تے ٹر گئے، بابا جی آدم علیہ السلام، اب پیچھے سے یہ قتل کرنا ہے. وہ دیکھے قتل اخی ہی، کہ یہ قتل کرنا چاہتا ہے اپنے اخی ہی، بھائی کو. بولیے اپنے بھائی کو. بابا جی چلے گئے حج پہ آدم علیہ السلام، تو اب یہ کہتا ہے میں قتل کیسے کروں. تو پھر شیطان ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. شیطان آیا، اس نے دکھایا کہ ایک جانور سویا ہوا ہے، زور سے بڑا پتھر مارا، اس کا سر پھوٹ گیا. اس نے کہا یہ طریقہ ٹھیک ہے. بھائی سویا ہوا تھا، اس نے بھی مارا پتھر، اور حابیل شہید ہو گئے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے خنجر مارے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، مگر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے صبح کے وقت سوئے ہوئے بھائی کو قتل کر دیا. بولیے سوئے ہوئے بھائی کو. اور من الخاسرین، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. نقصان کیا؟ جو لڑکی حرام تھی وہ اس نے حاصل کی، یہ بھی نقصان. اپنے باپ نبی کی نافرمانی کی، بولیے یہ بھی. سکے بھائی کا قتل کیا، یہ بھی. من اصحاب النار، یہ جہنمی بن گیا، بولیے یہ بھی نقصان ہے. اور مفسرین کہتے ہیں بعد میں اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو گیا، تو یہ بھی. بولو تسی نقصان ہو نہیں سمجھو جدو گاہ کوئی نہ آئے تو انہوں اس نقصان کا نہیں پتا. میں اصل نقصان پہ دسنا کہ یہ سارے نقصان ہیں. اب جب بھائی کو شہید کر دیا، اب 40 دن لاش لیے پھرتا ہے. پہلا ڈر تو یہ تھا ابا جی آ جائے کہ پتہ چل جائے گا کیا بنے گا. دوسرا اس کو پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ پہلا قتل ہے روئے زمین پر. بولیے یہ کون سا قتل ہے جی؟ پہلا قتل نسل انسانی میں جو بھائی نے بھائی کا کیا. سمجھ آئی ہے؟ تو بھائی دا بھائی بن نبھانا ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. بھائیوں نے اگرچہ یوسف علیہ السلام کو بھی پھینکا تھا کنویں میں، پر ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور یہ جہنمی کیوں بنا؟ اس لیے کہ انہوں نے پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اور انہوں نے زنانی کے لیے، خاتون کے لیے، اور حسد میں آ کر، بغض میں آ کر. تو اللہ ہمیں حسد، بغض اور عورتوں کی فتنے والی محبت سے محفوظ فرمائے. لیجیے. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا. بولیے کیا بھیجا؟ میرے بچپن میں ایک پیر صاحب آتے تھے داڑھی منڈے، تو کہاں نا وہ بیٹھ کے کرتا تھا کہوں کہوں، تو یہ کہتا تھا لو بھی تھوڑے مہمان آ رہے ہیں. تو میں بعد میں پوچھتا تھا ابھی یہ کہاں دی بولی پیر سمجھتا ہے؟ کہتے نہیں. میں کہ یہ نو کیویں پتہ لگیا ابھی یہ کہاں بولے نے تو مہمان آنڈے نے.
اور کتنے بلی میاؤں کرے تو مہمان آ رہے نے. میں کہے تھوڑے سارے سسٹم جانوراں نال ہی چلتے ہیں. کوا جو بولے تو کہوں میں کیا پتہ کرو وہ پیر دا پتر ہے یا پیر دا پتر ہے. یہ الو دا پٹھ ہے کہ کہاں اپنی مسجد کو گل کر رہے ہیں. انہیں آخیا جی تھوڑے مہمان آ رہے ہیں. ہوں تو گلاں ختم ہو گئی ہے نا. جنہیں بوئے تو کا بولتا سی انہوں دی نیند اڑ جاتی سی. لے جی کوئی آیا جی, لے بھائی اج کوئی آیا جی. اور اچھا اب کہاں نہیں بولتے اور مہمان پھر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اب موبائل بولتا ہے. یہ بڑا کوا نکل آیا. اب موبائل بولتا ہے, اگلے فون کر کے بتاتے ہیں ہم آ رہے ہیں, اور ہم گھر میں بیٹھے کہتے ہیں جی ہم تو پنڈی جا رہے ہیں تاکہ اللہ کرے روٹی تو بچ جائے. مہمان کہتے ہیں جی ہم آ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پنڈی جا رہے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ خیر. اب اصل کوے تو ہم ہوئے. تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری. کوا آیا اور وہ دو کوے آئے, دونوں آپس میں لڑے جیسے یہ لڑا تھا, اور ایک کوا قتل ہو گیا اور دوسرا بچ گیا. اب جو بچا اس نے اس کوے کے لیے وہ اپنی چونچ سے گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس کو پھینکا مردے کوے کو, اور اوپر مٹی ڈال دی. اللہ کہتا ہے یہ دونوں تو خود لڑے تھے, کوے میں نے بھیجے تھے. بولو یہ تو دونوں پر کوے. فبعث اللہ بھیجا اللہ نے غراباً کوا یبحث فی الارض, وہ زمین میں کھودتا تھا, لیریہ تاکہ یہ دیکھ لے کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے. جب اس نے دیکھا کہ کوے نے گڑھا کھود کے کوا چھپایا ہے, قال کہنے لگا یا ویلتا, ہائے افسوس, اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, کہ میں تو اس کوے سے بھی کمزور رہا. مجھ میں تو کوے جتنی عقل ہوئی, میں تو اس سے بھی کمزور رہا کہ کوا تو چھپا گیا. فاواری سوءۃ اخیہ, اور میں کاش اگر سمجھدار ہوتا تو اپنے بھائی کی لاش کو بھی اسی طرح دفنا دیتا. فاصبح من النادمین, فاصبح من النادمین, فرمایا وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. بولیے پچھتانے والوں میں. یہ پچھتاوا قتل کا نہیں تھا, یہ پچھتاوا اس لڑکی کو غلط حاصل کرنے کا نہیں تھا. یہ پچھتاوا کیا تھا کہ میں نے اس کو دفن کیوں نہیں کیا. لہذا اس پچھتاوے پر اس کی توبہ, وہ رہا پھر بھی جہنمی کا جہنمی. تو بھائیو اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ نہیں ہوتا جو حسد کرے. بولیے بھائی وہ نہیں ہوتا جو, اور بھائی وہ نہیں ہوتا جو بغض رکھے. بھائی وہ ہوتا ہے جو بھائی کے لیے قربانی پیش کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمد